الله الرحمن الرحيم سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے سامعین و ناظرین اکرام، IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے توسط سے آج کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ سب کی دوست اور ہوسٹ نوشی کیسر سحر کا سلام قبول کیجیے۔ رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم سب رب کی مہربانیوں سے پہلے عشرے کا آدھے سے زیادہ سفر بھی طے کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ مقدس مہینہ نور اور پاکیزگی کی برسات لیے آتا ہے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا اگلے سال واپس آنے کے لیے ہم سے رخصت ہوتے ہوئے ہمیں عید جیسا خوبصورت اور پرمسرت تہوار تحفے میں دے کر جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ہم عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس سے قریب تر ہو جائیں۔ ہماری عبادات میں سب سے اہم عبادت تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہم قرآن کریم کے بارے میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں کہ رب کریم اس مقدس مہینے کی برکت سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے کہ وہی رحیم ہے۔ قرآن مجید یا قرآن شریف اور عربی میں القرآن الکریم، یہ دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے جس کے متعلق اسلام کے پیروکاروں کا اعتقاد ہے کہ وہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم اور قابل عظمت کتاب ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنا کر اور ان آیات کے مطالب و معنی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان آیات کو وہیں یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک اور محفوظ ہے۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت حاصل ہے جس کا حقیقی مفہوم تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے اور اس کی تلاوت عبادت ہے۔ صحف ابراہیم، زبور اور تورات و انجیل کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب ہے اور سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی یہی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے پیش نظر اسے لغوی و مذہبی لحاظ سے تمام عربی کتابوں میں اعلیٰ ترین مقام دیا گیا ہے۔ عربی زبان و ادب اور اس کے نحوی اور صوفی قواعد کے وحدت اور ارتقاء میں بھی قرآن کا خاصا اہم کردار دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے وضع کردہ عربی زبان کے قواعد بلند پایہ عرب محققین اور علماء لغت مثلاً سیوبیہ، ابو السعود الدولہ اور خلیل بن احمد فراہیدی وغیرہ کے یہاں بنیادی ماخذ سمجھے گئے ہیں۔ دوستو،
علماء اسلام کا نزول قرآن کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوا یا بطریق اترا۔ بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا، جبکہ کچھ آیتیں بطریق نزول کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ اس اختلاف کو یوں رفع کیا گیا کہ نزول قرآن کے متعدد مراحل طے کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا۔ اس نزول کا مقصد یہ تھا کہ اسے لوح محفوظ میں ثبت اور قرآن کو ناقابل تغیر کر دیا جائے۔ اس نزول کی دلیل قرآن سے اخذ کی گئی، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ سے آسمان میں موجود ایک مقام بیت العزت میں شب قدر کو نازل ہوا۔ اس کی دلیل بھی قرآن کی یہ آیات ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان و دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر اتارا گیا، جہاں سے جبرائیل پیغمبر وحی لے جایا کرتے تھے۔ ابو شامہ مقدسی نے اپنی کتاب المرشد والوجیز عن ھذا النزول میں لکھا ہے، علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی رات کو مکمل نازل ہوا اور جبرائیل نے اسے یاد کر لیا۔ کلام الہی کی ہیبت سے آسمان والے غش کھا گئے۔ جب جبرائیل کا ان پر سے گزر ہوا تو انہیں ہوش آیا اور کہنے لگے، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور پھر بعد ازاں جبرائیل نے کاتب فرشتوں کو اس کا املا کرایا۔ دوستو، نزول قرآن سے قبل عربی زبان کا ادب خاصا وسیع اور اس کا دامن الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات سے لبریز تھا، لیکن وہ متحد نہ تھی۔ قرآن کریم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے عربی زبان کو ایک بنیاد پر متحد کیا اور حسن کلام، روانی فصاحت و بلاغت اور اعجاز و بیان کے ایسے شہپارے پیش کیے جنہیں دیکھ کر فضائے عرب ششدر رہ گئے۔ قرآن نے عربی زبان کو مٹنے سے بھی بچایا، جیسا کہ بہت سی سامی زبانیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ناپید یا زوال پذیر ہو گئیں، جبکہ عربی زبان گزرتے وقتوں کے ساتھ ساتھ مزید مالا مال ہوتی رہی اور قدیم و جدید تمام تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ رکھا۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 87 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور 27 مدینہ میں نازل ہوئیں تو وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصہ میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے تھے اور ان کی وفات سن 11 ہجری 632 تک جاری رہا۔ مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ نے اسے مکمل اہتمام و حفاظت کے ساتھ منتقل کیا۔ اس کی آیتیں محکمات کا درجہ رکھتی ہیں اور قرآن تا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ سلمان فارسی نے کیا تھا۔ یہ سورہ الفاتحہ کا فارسی میں ترجمہ تھا۔ قرآن کو دنیا کی ایسی
واحد کتاب کی بھی حیثیت حاصل ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جسے مسلمان روز ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر تلاوت بھی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار پورا قرآن باجماعت سنتے ہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کی عام زندگی، عقائد و نظریات، فلسفہ اسلامی سیاسیات، معاشیات، اخلاقیات اور علوم و فنون کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وفات نبوی کے بعد عمر بن خطاب کی تجویز پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے حکم سے اور زید بن ثابت انصاری کی سربراہی میں قرآن کو مصحف کی شکل میں یکجا کیا گیا۔ عمر بن خطاب کی وفات کے بعد یہ نسخہ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے جب لہجوں کے اختلاف کی بنا پر قرأت میں اختلاف دیکھا تو حفصہ سے قریش کے لہجہ میں تحریر شدہ اس نسخے کے نقل کی اجازت چاہی تاکہ اسے معیار بنایا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے مصحف کی متعدد نقلیں تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دیں اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس مصحف کی پیروی کریں۔ ان نسخوں میں سے ایک نسخہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہ تمام نسخے اب مصحف عثمانی کہلاتے ہیں۔ بیشتر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ تمام نسخے ابو بکر کے تیار کردہ نسخہ کی ہو بہو نقل ہے، ان میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے مطابق قرآن پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج پیش کرتی ہیں کہ کوئی اس کی مثل نہیں بنا سکتا، اور قرآن پیغمبر محمد کی نبوت کی دلیل بھی ہے، اور صحف آدم سے شروع ہونے والے اور صحف ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل تک آسمانی پیغام کا یہ سلسلہ قرآن پر ختم ہوا۔ قرآن کی تشریحات کو اسلامی اصطلاح میں تفسیر کہا جاتا ہے جو مختلف زبانوں میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے تراجم دنیا بھر کی اہم زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن میں لفظ قرآن تقریباً 70 دفعہ آیا ہے اور متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی زبان کے فعل قرأ کا مصدر ہے جس کے معنی ہے اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی۔ سریانی زبان میں اس کے مساوی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صحیفہ پڑھنا یا سبق پڑھنا۔ اگرچہ کئی مغربی عالم اس لفظ کو سریانی زبان سے ہی ماخوذ سمجھتے ہیں، مگر اکثر مسلمان علماء اس کی اصل خود لفظ قرآن کو ہی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت تک یہ ایک عربی اصطلاح بن چکی تھی۔ لفظ قرآن کا ایک اہم مطلب تلاوت کرنا ہے، جیسا کہ اس کی ابتدائی قرآنی آیت میں بیان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو جمع کرنا اور اس کی تلاوت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرما چکے تھے اور یہ رہنمائی کر چکے تھے کہ کس آیت کو کس صورت میں کہاں رکھنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن کے بے شمار حافظ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شعبان اور رمضان کے مہینوں میں قرآن کئی دفعہ ختم کرتے تھے، جو ظاہر ہے کسی ترتیب کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ پہلی صدی ہجری کے لکھے ہوئے قرآن جو ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میوزیم میں ہیں یا ایران کے شہر مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ کے
عجائب گھر میں ہیں۔ ان میں بعینہ یہی قرآن خط کوفی میں دیکھا جا سکتا ہے جو آج جدید طباعت کے بعد ہمارے سامنے ہے۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹاپ کاپی میوزیم میں جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس کی زیارت ان گناہگار آنکھوں نے بھی کی ہے۔ قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور تقسیم سپاروں یا پاروں کے حساب سے بھی ہے۔ سپارہ کا لفظی مطلب 30 ٹکڑوں کا ہے، یعنی اس میں 30 سپارے یا پارے ہیں۔ ایک اور تقسیم سورتوں کی ہے۔ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، جن میں سے کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورہ البقرہ ہے۔ سورتوں کے اندر مضمون کو آیات کی صورت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں 6666 آیات ہیں۔ تلاوت کے لیے قرآن کو 7 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک منزل روزانہ تلاوت کرنے سے ایک ہفتہ میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک ماہ میں قرآن مکمل کرنے کے لیے 30 پاروں یا جز کی تقسیم کی گئی ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں ہیں اور ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورۃ الناس ہے۔ سب سے بڑی سورت البقرہ ہے جس کی 286 آیات ہیں، اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ بعض اوقات ایک پارہ یا جز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں احزاب کہا جاتا ہے، جو حزب کی جمع ہے، اور ہر حزب کو 4 الربع میں، جو ربع کی جمع ہے، میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں 3 سے لے کر 286 تک آیات ہیں۔ عموماً بڑی صورتیں شروع کے پاروں میں ہیں اور چھوٹی صورتیں آخری سپارے میں ہیں۔ قرآن میں 6000 سے زائد آیات ہیں۔ قرآن کی جس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوا وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن کا پہلا انگریزی ترجمہ الیگزینڈر راووس نے 1649 میں کیا۔ قرآن کی تقاسیم میں سے سورتوں اور آیات کی تقسیم توقیفی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے الہامی رہنمائی میں اپنی حیات مبارکہ میں کر دی تھی اور اسی صورت میں محفوظ ہے۔ رکوع، پاروں اور منازل میں تقسیم کے بعد کے لوگوں نے حافظ، قاریوں اور عام مسلمانوں کی متعین ایام میں ختم کرنے کے پیش نظر کی ہے۔ رکوع میں تقسیم کے سوا دونوں تقسیمیں مضمون کے بجائے مقدار کے تحت کی گئی ہیں۔ قرآن کے 7 ابواب میں سے ہر ایک باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہیں۔ دوسرا باب انعام اور اعراف میں 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرے باب میں یونس سے ممنون تک پہلی 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے۔ چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلی 8 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے۔ پانچواں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی ہیں۔ چھٹا باب قاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی ہیں۔ ساتواں باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں آخری صورتیں 2 یعنی معوذتین مدنی
اور باقی سب مکی ہیں۔ ان میں سے ہر باب کا موضوع ہے اور اس میں صورتیں اسی موضوع کی رعایت سے ترتیب دی گئی ہیں۔ پہلے باب کا موضوع یہود و نصار پر تمام حجت، ان کی جگہ بنی اسماعیل میں سے ایک نئی امت کی تاسیس، اس کا تزکیہ اور تطہیر اور اس کے ساتھ خدا کے آخری عہد و پیمان ہے۔ دوسرے باب میں مشرکین عرب پر تمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینیت کا بیان ہے۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے اور وہ انداز و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے۔ ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انداز قیامت اور اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ و حق کی بشارت ہے۔ اسے ہم مختصر طریقے پر محض انداز و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب شعری و نثری اسلوب سے الگ ہے۔ کسی طور پر بھی کسی بھی صورت میں کوئی مقدمہ، کوئی خاص موضوع یا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ایک آیت میں ایک موضوع ہوتا ہے جو اس کے بعد یا پہلی آیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کی کوئی آیت اپنی ماقبل آیت کا خاتمہ نہیں ہوتی اور نہ ہی اپنے بعد کا مقدمہ ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام اور تابعین میں قرآن میں اتحاد سے کام لیتے ہوئے اسے 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تلاوت کرنے میں آسانی ہو اور ماہ رمضان میں رومیہ ایک پارہ کی تلاوت کی جا سکے۔ یہ ایک اجتہادی عمل ہے جس پر مسلمان مستحب سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ بعد ازاں ہر پارے کو نصفین میں تقسیم کیا گیا اور ہر نصف کو ربعین میں، جسے ہم قرآن پڑھتے ہوئے النصف اور الربع کے صورت میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں طوالت میں یکسر مختلف ہیں۔ پھر یہ صورتیں آیا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ مکی سورہ وہ کہلاتی ہے جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی۔ ان صورتوں میں عموماً عقیدہ، توحید اور اس کے دلائل کے مضمون شامل ہیں۔ یہ کل 86 صورتیں ہیں اور مدنی سورہ جو تعداد میں 28 ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں عموماً شریعت، احکام اور حلال و حرام کے مضمون موجود ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی آسانی کے لیے علماء کرام نے ان صورتوں کی 3 اقسام کی ہیں: طوال مفصل یعنی سورہ بقرہ، آل عمران والنساء والمائدہ والانعام والاعراف وبراءت وسمیت بالطوال طولہا والطوال اوساط مفصل۔ جو طوال مفصل، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں تقریباً 100 آیتیں ہیں۔ تیسری قسم ہے قصار مفصل، جس میں تمام چھوٹی سورہ شامل ہیں۔ قرآن کی زبان فصیح عربی ہے جسے آج بھی ادبی مقام حاصل ہے، اور باوجود عربی کے کئی لہجے جیسے مصری، مراکشی، لبنانی، کویتی وغیرہ پیدا ہو چکے ہیں، قرآن کی زبان کو ابھی تک عربی کے لیے ہی ایک معیار کی حیثیت حاصل ہے۔ عربی کے بڑے بڑے عالم جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، قرآن کی فصیح، جامعہ اور انسانی نفسیات سے قریب زبان کی تعریف میں رتب النسان ہیں۔ اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود اس میں کوئی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے، بلکہ عربی حروف ابجد کے لحاظ سے اگر ابجد کے اعداد کو مد نظر رکھا جائے تو قرآن میں ایک جدید تحقیق کے مطابق جو ڈاکٹر راشد الخلیفہ نے کمپیوٹر پر کی ہے، قرآن میں باقاعدہ ایک حساسی نظام موجود ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ قرآن میں قصے بھی ہیں اور تاریخی واقعات بھی ہیں، فلسفہ بھی ملے گا اور منطق بھی،
پیچیدہ سائنسی باتیں بھی ہیں اور عام انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو عربی رائج تھی وہ بڑی فصیح تھی اور اس زمانے میں شعر و ادب کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن میں اگر کوئی غلطی ہے اور دشمن کو اس کے بارے میں بات نہ کرے، بلکہ قرآن کا دعویٰ تھا کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کر دکھا دیں، مگر اس زمانے کے لوگ جو اپنی زبان کی فصاحت اور جامعیت کی وجہ سے دوسروں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اس بات میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض آیات کے شروع میں آتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ان کو آیات مقطعات اور ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مثلاً الف لام میم، یہ قرآن کی 29 سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ یہ کل 14 حروف ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہے، یا، عین، سین، جیم، قاف، نون۔ مسلمان علماء کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ ان کا حقیقی مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مقطعات کا لفظی مطلب قطع شدہ ٹکڑے یا کترنے کے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ عربی الفاظ کے اختصارات ہیں اور بعض علماء کے مطابق یہ کچھ رمز ہیں۔ یہ حروف 29 سورتوں کی پہلی آیات کے طور پر ہیں اور سورہ شورى کے دوسری آیت کے طور پر بھی آتے ہیں، یعنی یہ 1 سے 5 حروف پر مشتمل 30 جوڑے ہیں جو 29 سورتوں کے شروع میں قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید کی آخری آیات کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے: اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ایک عبادت عظیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے رب سے مل کر دعا کریں کہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس میں بتائے گئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن پاک کے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ امید ہے دوستو آج کا یہ پروگرام، میری چھوٹی سی جو کوشش ہے، آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آئیے اس پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ دوستو، آئندہ آپ سے کسی اور موضوع پر بات ہوگی، تب تک کے لیے اپنی دوست کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کا رب حامی و ناصر رہے۔ فی امان اللہ۔ IBS ریڈیو اور ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، السلام علیکم۔ میں ہوں بشیر شاد اور رمضان الکریم مہمان عظیم کے اس مبارک مہینہ میں نزول قرآن کا موضوع لے کے حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ قرآن کتاب الہی ہم پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کتاب الہی ہم پڑھتے رہیں گے، باضابطۂ حیات عمل کرتے رہیں گے۔ جبریل امی سے ہوا اس کا نزول، جبریل امی سے ہوا اس کا نزول، اللہ نے دکھلائی جو راہ چلتے رہیں گے۔
اللہ کے نبی کو ملا رتبہ عالی، اللہ کے نبی کو ملا رتبہ عالی، اقرا و غار حرا دم بھرتے رہیں گے، ازل تا ابد تغیر ناممکن اس میں، ازل تا ابد تغیر ناممکن اس میں، ہر لفظ حقیقت کا حفظ کرتے رہیں گے، پڑھنا اور سننا اسے کار ثواب، پڑھنا اور سننا اسے کار ثواب، جذبہ اخوت کو لیے بڑھتے رہیں گے، قرآن کتاب الہی ہم پڑھتے رہیں گے۔ وقت حاضر ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے قرآن کریم، شاید اس کی بقا کے لیے سدا مرتے رہیں گے، قرآن کتاب الہی ہم پڑھتے رہیں گے۔